سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. بھی اگر کوئی آگے تعصب کی بات کرے, لڑانے کی بات کرے, قوم پرستی کی بات کرے, تو آپ یقین مانیں کہ اس نے 15 سال میں سوائے چوری کی اور کچھ نہیں کیا. میں آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے حقیقت معنی کے اندر اپنا برادری, اپنی قوم, اپنے علاقہ سمجھتے ہوئے میں جائز بات کر رہا ہوں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجر ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجر ہے. الیکشن کمپین کے اندر قوم پرستی کی بات کرتے ہو, جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو تمہارا لیڈر رات کو 3 بجے حیدرآباد جا کے محنت کرتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہمارا ساتھ دو, ہم نے حکومت بنانی ہے. جب تم نے حکومت بنانی ہو تو تمہیں ان کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی, مگر جب عوام کی مفاد کی بات ہوگی تو تمہیں قوم پرستی نظر آتی ہے. یہ الیکشن فرقہ واریت کے الیکشن نہیں ہے, یہ جنت دوزخ کے الیکشن نہیں ہے, یہ آپ کے مسائل حل کرنے کا الیکشن ہے. اگر ایک ہندو الیکشن لڑ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے کے کام کر سکتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں. بلدیاتی الیکشن کے اندر مجھے کہا گیا کہ فلاں بندے کی دعا کے لیے جانا ہے آپ نے. میں نے کہا کون مر گیا؟ بولا اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. میں نے کہا کب ہوا ہے؟ بولا 1 سال ہو گیا. میں نے کہا یار سال ہو گیا ابھی دعا کرنے جانا ہے. بولا یہ ووٹ نہیں دیتے اگر سال انہاں دی دعا نہ کرو. ہمارے پاس ووٹ دینے کے پیمانے اور ہیں. بلدیاتی الیکشن میں رنگ سلپ کی بات کرتا تھا, میں لائٹوں کی بات کرتا تھا, میں آپ کی سڑکیں کی بات کرتا تھا, میں آپ کے گٹر کی بات کرتا تھا. ایک ہمارا کینڈیڈیٹ وہ امریکہ سے آزادی کی بات کرتا تھا, وہ رشیا سے تعلقات کی بات کرتا تھا. 1300 ووٹ پڑے اس کو, 1300 ووٹ. جب آپ ووٹ امریکہ سے آزادی کے لیے دو گے, جب آپ ووٹ دعا کرنے اور نہ کرنے کے اوپر دو گے, جب آپ ووٹ قوم پرستی کے اوپر دو گے, تو پھر ہمارے حالات تو صحیح نہیں ہوں گے نا. ووٹ دینے کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے, ایک, اور وہ ایک کام. کام کس نے کیا؟ 15 سال اقتدار میں رہنے کے بعد کوئی ایک وارڈ نہیں ہے جو آپ بتا سکو کہ یار یہ وہ وارڈ ہے جو ماڈل وارڈ ہے, یہاں اسکول کی سہولت بھی ہے, یہاں گلیاں بھی پکی ہیں, یہاں سیوریج کے بھی کام ہو رہے ہیں. کوئی ایک وارڈ کوئی نہیں بتا سکتا. اور آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں لوگ. آپ اگر دکاندار ہیں, آپ اگر کاروبار ہے, آپ کا اگر کوئی بھتیجا ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی خالہ کا بیٹا ہے, آپ کا اپنا بیٹا ہے, اگر آپ سمجھو گے کہ وہ نالائق ہے, وہ بددیانت ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, آپ اپنے کاروبار میں اس کو بٹھاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں بٹھاؤ گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ کاروبار کرے گا تو مجھے نقصان دے گا. آپ بولو گے یار ہے تو بڑا اپنا بچہ لیکن نالائق ہے. لیکن اگر علاقے کی بات ہو تو کوئی چور ہو, کوئی ڈاکو ہو, کوئی بے ایمان ہو, ہم کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں, اس کو ووٹ چاہ دو, اپنا آدمی. ایک گلی کے اندر اگر ایک رنگ سلپ آپ کو مل جائے, ایک گلی آپ کی پکی ہو جائے, آپ اس کے اوپر چور اور ڈاکوؤں کو ووٹ کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جی یہ 5 سال چوری کرتا رہے. آج کل الیکشن کا سیزن ہے, الیکشن کا سیزن, انویسٹمنٹ کا سیزن ہے. آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ کی گلی بھی پکی کریں گے, آپ کو رنگ سلپ بھی دیں گے, لیکن 5 سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ فیصلہ کر لو, یہ کالے نیلے پیلے پیپ کی وجہ سے آپ کو 1 مہینے والا لیڈر چاہیے یا 365 دن والا ساتھی چاہیے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ موجود رہے. سب سے پہلے میں اپنے کریکٹر کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ میرے بارے میں پتہ کریں کہ میرا گھر پانی کے پیسوں سے چلتا ہے, میرا گھر بچت بازاروں سے پیسے لینے سے چلتا ہے, میرا گھر گٹکے چھالیاں بیچنے سے چلتا ہے. میرے مقابلے میں اگر کوئی آپ کو بہتر امیدوار ملتا ہے آپ مجھے بتائیں, میں بھی آپ کے ساتھ مل کے اس کو ووٹ کروں گا. آپ کسی لیڈر سے محبت نہ کریں, آپ کسی پارٹی سے محبت نہ کریں. اگر ایک پارٹی سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کا امیدوار نالائق ہے, اس کا امیدوار بددیانت ہے, تو اس کو تو جو چیز ملے گی وہ کھا جائے گا. آپ اپنے علاقے سے, اپنی گلی سے محبت کریں. جب آپ اپنی گلی سے محبت کریں گے, اپنے علاقے سے محبت کریں گے, تو آپ ڈھونڈیں گے کہ ایسا کون سا شخص ہے جو میری گلی کے لیے بہتر ہے, جو میرے محلے کے لیے بہتر ہے, جو یہاں کام کرے گا, میری گلی کو بہتر بنائے گا, میرے بلدیہ کو بہتر بنائے گا اور پاکستان کو بہتر بنائے گا. 300 ارب روپے مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی میں خرچ کیا, 300 ارب روپے. اور کراچی کیسا بن رہا تھا,
اوور پاس بن رہے تھے, پانی کی لائنیں آ رہی تھی. کراچی دنیا کے 4 بہترین شہروں میں تھا. مصطفیٰ کمال بھائی سیکنڈ پوزیشن تھی پوری دنیا میں جو ماہر تھے. تو کیا ہم صرف اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کر دیں کہ وہ اردو بولنے والے ہیں؟ کیا جب چور چوری کرتا ہے تو وہ پٹھانوں کا پانی چھوڑ دیتا ہے, مہاجروں کا چوری کرتا ہے؟ چور تو یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مہاجر ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے. اور 21,000 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے. 21,000 ارب روپے. 4 دفعہ سندھ کا ملیہ میٹ کرو, دوبارہ بناؤ, بن جائے گا. اس بات کے اوپر اگر آپ نے ووٹ دیا کہ یہ میری برادری کا آدمی ہے, اس بات کے اوپر اگر ووٹ دیا یہ میری قوم کا آدمی ہے, اس بات کے اوپر ووٹ دیا یہ میری پارٹی کا آدمی ہے, میں آج تک اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس گلشن غازی سے لوگ آئے, عابد آباد سے لوگ آئے, میرے پاس وسائل نہیں تھے, خدا کی قسم میں نے اپنے بچوں کے پیسے آپ لوگوں کے اوپر خرچ کیا. اور تے وقاص بھی جڑا ہے مرنا لڑ دے آفتے ابا پیسے بہت خرچ کر رہے ہیں. مجھے حیا آتی ہے, حیا آتی ہے, شرم آتی ہے مجھے. میرے پاس کوئی ڈومیسائل بنانے کے لیے آتا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بنانے کے لیے آتا ہے, لوگ 2-2 ہزار روپے لیتے ہیں, مجھے اس سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے, جو لیگل فیس ہے. لیکن آپ لوگوں کو چاہیے, ہمارے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک آپ نہیں بدلو گے, جب تک آپ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں کوشش نہیں کریں گے. اگر آپ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تو آپ کے حالات کوئی نہیں بدل سکتا, وہ جتنے سے بڑا دیانتدار لیڈر بھی آ جائے. پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے, پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے. ایک مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں یہاں سے, کوئی نام جانتا ہے اس کا؟ نام جانتے ہیں مسلم لیگ نون کا کون امیدوار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ کہاں رہتا ہے پتہ ہے؟ گلشن میں رہتا ہے, گلشن میں. وہ گلشن سے ادھر آیا الیکشن لڑنے کے لیے کہ یہ گٹر والے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ میرے کو ووٹ دیں گے. یہاں ان کو کوئی آدمی نہیں ملا جو ان کے لیے کینڈیڈیٹ کا امیدوار, انہوں نے گلشن سے بندہ یہاں بھیجا ہے. اپنی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, اور میری جتنی باتیں ہیں آپ تحقیق کریں, آپ سوچیں, آپ غور کریں. میں آپ کو فکر کی دعوت دے رہا ہوں. میں ساری دنیا کے ساتھ 2 نمبری کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. جی آپ کا مقابلہ فلاں شخص سے, بھائی میرا مقابلہ کس چیز کا ہے؟ جب میں کام کرتا تھا بلدیاتی الیکشن, حالت یہ ہے کہ 10 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے, مسائل دینا تھا, حل کس طرح ہو سکتا. جب میں کام کرتا تھا تو لوگوں کا رسپونڈ نہیں آتا تھا, لوگ مجھے جو ہے نا اس طریقے سے اوبلائج نہیں کرتے تھے, تو میں بہت دل برداشتہ ہو گیا. میں نے کہا میں اتنی محنت کرتا ہوں, میں اتنی کوشش کرتا ہوں, لیکن لوگ اس طریقے سے رسپانس نہیں کرتے. اور پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک آدمی پانی بیچ رہا ہے, ایک آدمی غیر قانونی ہائیڈرنٹ چلا رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو میں دل برداشتہ ہو کے, ہمارے امام صاحب ہیں قبائل مسجد کے, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے, اللہ تعالیٰ ان کی دین کے لیے خدمات کو قبول فرمائے, میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا امام صاحب میں بہت دل برداشتہ ہو گیا ہوں, میں اتنے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ صحابہ کرام نے جو مشہور ہوئے وہ سیاست کی وجہ سے مشہور ہوئے, اور سیاست دین کا حصہ ہے, اور کیونکہ سیاست کے عمل میں مجاہدہ زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے. آپ اپنی نیت کو درست کرو, اور نیت یہ مت کرو کہ لوگ آپ کو رسپونڈ کریں گے اور لوگ آپ کو ووٹ کریں گے. آپ اپنی نیت یہ کر لو کہ جو آپ کام کروا رہے ہو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. تو ہم اس نیت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میدان عمل میں ہوں کہ جو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آخرت میں میری مغفرت کا ذریعہ بنائے. مجھے کوئی معاملہ نہیں ہے, میرا کام ہے آواز لگانا, میں آواز لگا رہا ہوں. مسائل آپ کے ہیں, اگر کوشش کیے بغیر چلیں گے تو آج جو آپ کے حالات ہیں, آپ کے بچے جو ہے اس سے برے حالات کے اندر رہیں گے. جب یہ کالے پیلے پائپ پھینکیں گے تو یہ اس سے 2 گنا 4
سالوں میں نکالیں گے. خدا کا خوف یہ ہے کہ جب آپ کو شناختی کارڈ بنانے کے بھی پیسے دینے پڑے, جب آپ کو ڈومیسائل بنانے کے بھی پیسے دینے پڑے, تو پھر کون سی سیاست ہے اور کون سی خدمت؟ اتنا مجمع بیٹھا ہے, یہ کوشش کرے, لسٹ بنائے, 50 لوگوں کی, 100 لوگوں کی لسٹ بنائے, اور الیکشن والے دن سب سے پہلے ان 50 لوگوں کو, 100 لوگوں کو جو ہے لا کر الیکشن آفس میں ووٹ بول کروائیں. اور اگر ہم سے بہتر مصطفیٰ کمال بہتر, دیکھیں ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. جو 10 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, جو 10 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے برے ہم ہیں, سب سے کم برے ہم ہیں. ان کا موازنہ کر لو 10 لوگوں کا, 10 لوگوں کے اندر موازنہ کر لو جو سب سے کم برا ہے, ان کو آپ ووٹ کر لو. مصطفیٰ کمال جیسا شخص اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو آپ اس کو ووٹ کر لو. آج 15 سال کے بعد یہ کارنر میٹنگ ہے, یہ دیکھ لے, یہ میرے علاقے کے, یہ سب آپ علاقے کے ہو یا باہر سے بھی ہو؟ جو علاقے کے ہاتھ کھڑا کرے تصویر بنو, جو ہمارے علاقے کے ہاتھ کھڑا کرو. سب ہمارے علاقے کے, باہر سے تو نہیں لے کر آئے ہمیں. جب آپ 15 سال چوری کرو گے تو آپ کو لوگ باہر سے لانے پڑیں گے, جب آپ 15 سال ڈاکے مارو گے تو آپ کو لوگ باہر سے لانے پڑیں گے. آپ لوگ اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے حالات صحیح ہوں گے. دیکھو سیاسی عمل کے نتیجے میں ہی آپ کے حالات صحیح ہوں گے, کوئی اور رستہ نہیں ہے. مسجد کے امام صاحب آپ کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے, کوئی پیر صاحب, بزرگ صاحب آپ کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے سیاسی عمل کے نتیجے میں, سیاسی عمل کے نتیجے میں آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے. آپ نے بدظن نہیں ہونا, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے دیانتداری کے ساتھ جو ہے آپ نے ووٹ کرنا ہے, آپ نے میرا بازو بننا ہے, آپ نے مصطفیٰ کمال کا بازو بننا ہے. ہم نے قوم پرستی کی بات کو رد کرنی ہے, ہم نے فرقہ واریت کی بات کو رد کرنی ہے, ہم نے آپس میں پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے. میرے مقابلے میں جو دوسرے امیدوار تھے, میرے علاقے کے اندر جو امیدوار تھے, ان کے بدلے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا. آپ کے سیکٹر 4C میں رہنے والے محمد اکرم پر اعتماد کا اظہار کیا. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے یہاں سے جتوائیں اور کوشش کریں کہ بھاری تعداد میں جتوائیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, یہ جو آپ کے سیوریج وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں, یہاں تو خیر اتنے نہیں ہیں. پرائیویٹ لوگ میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں یہ گٹر اور سیوریج کے کام کرواتا ہوں اور ان کے مسائل حل کرتا ہوں. پرائیویٹ لوگ, میں دن ہو, رات ہو, سردی ہو, گرمی ہو, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. میں ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں, ایک وعدہ, صرف ایک وعدہ, آپ کے ساتھ رہتا ہوں. میں غلطی کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, ملنے میں دیر ہو سکتی ہے, میں آپ سے ساتھ رہتا ہوں, آدھا گھنٹہ مجھے لیٹ ہو گیا, میں لیٹ ہو سکتا ہوں, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بددیانت نہیں ہوں گا, میں بدنیت نہیں ہوں گا. آپ کا 1 روپیہ جو ہے, 1 روپیہ مجھ پر, میرے بچوں پر, یہاں بھی حرام ہے, وہاں تو حرام ہے ہی ہے. اگر میں 1 روپیہ بھی آپ کا کھاؤں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب میرے اوپر نازل ہو, میں آپ کی خدمت کروں گا. میں کہیں سے جیتوں یا نہ جیتوں, نہیں آبادی سیکٹر 4C سے مجھے بھاری اکثریت سے جیتنا ہے. یہ مجھ پر اعتماد نہیں کیا, آپ پر اعتماد کیا ہے, آپ پر اعتماد کیا ہے. یہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا, یہ آپ لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے. سب لوگ کوشش کرو گے, کسی کی باتوں میں نہیں آؤ گے, انشاءاللہ اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں سب کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ ووٹ کرنا ہے, سپورٹ کرنی ہے. میں انشاءاللہ ان قریب مصطفیٰ کمال بھائی کا بھی پروگرام کروں گا, تو آپ کو اگر دعوت دی جائے گی تو آپ مجھ سے وعدہ کریں گے اس پروگرام میں آئیں گے. دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس پانی بیچنے کے پیسے, کمائے ہوئے پیسے نہیں ہے پانی بیچ کر, ہمارے پاس گٹکے چھالیاں بیچ کر کمائے ہوئے پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس پلاٹوں پر قبضہ کر کے کمائے ہوئے پیسے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ مافیا سے, مافیا سے, جن کے پاس پیسے بھی ہیں, جن کے پاس وسائل بھی ہیں. ہمارے پاس صرف نیت ہے, اخلاص ہے, نیت ہے. مجھے کہتے تھے تو اکیلا آدمی ہے, یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند نہیں کر سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک بھی نہیں چل رہا. مجھے کہتے تھے
مجھے کہتے تھے کہ اکرم بھائی یہ پانی کے ہیڈرنٹ ساری دنیا چلاتی ہے. میں نے کہا میرے خاندان کا ایک آدمی بھی چلاتا ہے میں خود بند کروں گا, اگر میرا نہیں چل سکتا تو کسی کا بھی نہیں چل سکتا. مجھے کہتے ہیں یہ پانی مافیا بہت خطرناک ہے. میں نے کہا قبر میں جا کے بھی آواز آئے گی کہ پانی کے ہیڈرنٹ نہیں چلیں گے انشاءاللہ. ڈرنے کی بات نہیں ہے, مرنا سب نے ہے. کسی نے 5 سال پہلے مرنا ہے, کسی نے 5 سال بعد میں مرنا ہے. حق کے رستے کے اوپر چلیں. ایک آدمی کو اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی سپورٹ کرتے ہیں, ایک آدمی کی, تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اتنے سارے لوگوں کو آپ پانی دیں گے, اتنے سارے لوگوں کے آپ مسائل حل کرو گے, تو آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے. ہم نے کشتیاں جلا کر آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں, ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ میرا دوست ہے مقبول 1990 سے, آپ سب جانتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ بھی کوئی غلط کام کرے گا تو میں نہیں کروں گا. جو ناراض ہوتا ہے بھلے ناراض ہو, عام آدمی کے مفاد کی جو بات ہوگی انشاءاللہ میں وہ کروں گا, چاہے جو کتنا بھی مضبوط ہے. اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں آواز اٹھاتا رہوں گا, جیسا کہ میں پچھلے 1 سال سے آواز اٹھا رہا ہوں, آئندہ بھی آواز اٹھاتا رہوں گا. آپ لوگ میرا ساتھ دو. ہمیں جتنا کام میں نے چیئرمینی کے ہوتے ہوئے کرایا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا, اوپر مصطفیٰ کمال صاحب ہیں MNA کے طور کے اوپر, اور جب وہ جیتیں گے اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے تو میں دیکھوں گا کہ پانی کون چوری کرتا ہے. ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں, ان کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دیں, ان کے مقابلے کے اندر آپ سیاسی جدوجہد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و